Okay. نحمد ونصلي على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعلنا وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين أو ربنا زدنا علما آمين. إن شاء الله. أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين. إن شاء الله. So I'm trying to okay. So different. मैं अपने उससे iPad से कर रही हूँ आज class. So that's why there is some little issue here. Okay. Okay. Just bear with me, inshallah. Okay, इसमें 453, so I believe for okay, there we go. Okay, Bismillahir Rahmanir Rahim. Okay, so we are here in second Hijri, second after Hijrah, and we are learning about Ghazwa Badr. उसकी जो शुरू में preparations and all that. So हम उसकी बात कर रहे हैं और we are here in Sira at this moment. So let's buckle up. Let's get back in जो बदर का मैदान है उसमें चलते हैं. वहाँ पे मुस्लिम आर्मी पहुँच चुकी है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने as we have learned earlier लास्ट सेशन में कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 ग्रुप्स में आर्मी को डिवाइड किया था, राइट? लेफ्ट राइट फ्लैंक, लेफ्ट फ्लैंक, और फिर उसमें एक सेंट्रल वो था एंड फ्लैग बेरर की बात की थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ्लैग बेरर किसको बनाया था, राइट? तो सारी प्रिपरेशंस चल रही हैं और वाइट फ्लैग जो है वो दिया था मुसअब बिन उमैर को बिकॉज ही वाज द फ्लैग बेरर. और वी लर्न अबाउट कि डिफरेंट कलर्स के फ्लैग्स यूज़ किए डिफरेंट गज़बात में, और यहाँ पे वाइट कलर का फ्लैग यूज़ हो रहा है बदर के टाइम पे. और जो राइट फ्लैंक था आर्मी का वो महाजिरून का ग्रुप था और उसकी लीडरशिप किसको दी थी? अली बिन अबी तालिब को, राइट? और लेफ्ट ग्रुप को जो ग्रुप था वो अंसार का ग्रुप था और उसकी लीडरशिप थी साद बिन मुआद के पास, राइट? और जो बैकअप ग्रुप था बेसिकली वो था कैस इब्ने अबी सासा के अंडर. और यहाँ पे 16th रमदान का ये दिन है, एक दिन पहले
بدر کی جنگ سے پہلے کا دن، کیونکہ بدر کی جنگ جو تھی، غزوہ بدر، وہ ہوئی تھی 17 رمضان کو، 2 ہجری، اینڈ 17 رمضان، تو یہ 16 رمضان کا دن ہے جب ہم یہ میدان بدر میں موجود ہیں، ان تمام آرمی آرگنائز ہو رہی ہے یہاں پہ اس پوائنٹ پہ آ کے. سو اٹس اے ویری کروشل ٹائم ان ہسٹری، اور بہت ہی میجر یو کین سے ایک ہسٹری بننے جا رہی ہے، بہت امپورٹنٹ واقعہ مسلم ہسٹری کا پیش آنے والا ہے. اوکے، سو لیٹس look at what comes next. So before we go deep into further, so flag bearer کے بارے میں تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گی کہ یہاں پہ جو یہ رسپانسبلٹی ملی ان کو، مصعب بن عمیر کو، that was very important، کیونکہ فلیگ بیرر کی جو پوزیشن ہوتی ہے، اس نے ایک ہاتھ سے جھنڈا اٹھایا ہوتا ہے، رائٹ، اور یہ آرمی کو آئیڈینٹیفائی کر رہا ہوتا ہے فلیگ بیرر. سو بیسیکلی ایک آرمی کی جو آئیڈینٹی ہے وہ ظاہر ہوتی ہے فلیگ بیرر کے تھرو، اور یہ لیڈ کرتا ہے پوری آرمی کو، رائٹ. اور بیسیکلی اس میں ہوتا یہ ہے کہ مین پرپس تو یہی ہوتا ہے کہ ٹو مارک یور آرمی اینڈ ٹو میک اٹ ایزیئر فار دا آرمی ٹو آرگنائز، رائٹ. اور اٹس اے ویری ویری آنریبل پوزیشن. اٹس آنر کے ساتھ جو ہے نا بہت ہی رسک بھی انوالوڈ ہے. اٹس اے ویری ڈینجرس پوزیشن ایز ویل، کیونکہ آپ سوچئے کہ فلیگ بیرر نے، جس نے جھنڈا اٹھایا ہوتا ہے، اس نے ایک ہاتھ سے تو جھنڈا پکڑا ہوا ہے، رائٹ. اور جو اوپوننٹ آرمی ہے وہ ہمیشہ یہ فلیگ بیرر کو ٹارگٹ کرتی ہے. یہ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ فلیگ بیرر جو ہے اس کو وہ ہٹ کرے، اور وہ کیونکہ اس کو ہٹ کرنے کا مقصد کیا ہے کہ جھنڈا گر جائے گا. اگر فلیگ بیرر کو ٹارگٹ کر کے اس کو مار گرایا تو آرمی کا جو مین فلیگ ہے وہ بھی ساتھ میں گرے گا، اور اس سے آرمی کے فلیگ گرنے سے کیا اس کا امپیکٹ آئے گا پوری آرمی پہ؟ مورال ڈاؤن ہو جائے گا، ڈی موٹیویٹ ہوگی آرمی. تو فلیگ بیرر جو ہے وہ ہائی ایٹ رسک ہوتا ہے، دشمن کی آرمی کے وہ ٹارگٹ میں ہوتا ہے. ان کی کوشش ہوتی ہے کہ کسی طرح فلیگ بیرر کو ہٹ کر کے گرا دیا جائے. تو بہت ہی رسکی سچویشن میں ہوتا ہے. سب سے پہلا ٹارگٹ اسی کو بنایا جاتا ہے، رائٹ. اور یہ اس کے اوپر رسپانسبلٹی کیا ہوتی ہے کہ پوری آرمی کا یہ morale بوسٹ کر رہا ہوتا ہے فلیگ بیرر، لیڈ کر رہا ہوتا ہے، اس کے پیچھے پوری آرمی آرگنائز ہو کے موو آن کرتی ہے. اوکے. اور دوسری چیز یہ کہ آپ دیکھیے کہ اس کو جب یہ لڑنے کے وقت بھی اس کی بہت کرٹیکل سچویشن ہوتی ہے، کیونکہ یہ ایک ہاتھ سے لڑ رہا ہوتا ہے، ایک ہاتھ سے اس نے فلیگ اٹھایا ہوتا ہے. اس لیے دوسرے فوجیوں کی طرح فلیگ بیرر جو ہے وہ فریلی جنگ نہیں لڑ سکتا، کیونکہ ایک ہاتھ اس کا آلریڈی آکیوپائڈ ہے. تو اس کی جو یہ ابیلٹی ہے لڑنے کی وہ لمیٹڈ ہو جاتی ہے. لیکن اس کے باوجود دس پوزیشن از ویری ویری آنریبل، اور اس میں سیکریفائس نظر آتا ہے، رسپانسبلٹی نظر آتی ہے، اس کو سمبلائز کرتی ہے آنر، سیکریفائس اینڈ رسپانسبلٹی کو، یہ فلیگ بیرر کی پوزیشن. اوکے. سو اب یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں یہ قریش سے ایک دن پہلے بدر کے میدان میں پہنچ گئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں یہ کیا ڈیٹ بنتی ہے؟ 16 رمضان، رائٹ. 16 رمضان کا یہ دن ہے جس میں مسلمان بدر کے میدان میں موجود ہیں، اور یہ آرمی آرگنائز ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. اور اس میں اب یہ ہوا ہے کہ فوراً ہی میدان کا جو ایج ہے، بدر کا میدان، وہاں یہ پہنچتی ہے جو مسلم آرمی. تو وہاں پہ ابھی جو ہیں وہ خیمے پوری طرح نصب نہیں ہوئے، پوری طرح نہیں لگائے گئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ یہاں جیسے ہی وہ بدر کے میدان میں پہنچے، یعنی کہ ٹورڈز دا ایج تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ یہاں پہ خیمے جو ہیں وہ لگائے جائیں. اب یہاں پہ اس پوائنٹ پہ ایک مشہور صحابی خباب ابن المنذر، وہ بہت ہی ایک امپورٹنٹ اور عقل مندانہ ایڈوائس دیتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جگہ جو آپ نے قیام کے لیے منتخب فرمائی ہے، کیا یہ اللہ کے حکم سے ہے؟ یعنی ہم
ایک انچ بھی آگے یا پیچھے نہیں جا سکتے، یا یہ آپ کی اپنی رائے ہے یا اپنی ایک جنگ کا ٹیکٹک ہے، حکمت عملی ہے؟ تو اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ میری اپنی ذاتی رائے ہے، اٹس مائی اون اوپینین۔ تو کیونکہ صحابہ یہ جانتے تھے کہ بینگ اے پروفٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کوئی ڈیسیجن لیتے ہیں تو وہ دو ان میں سے کوئی ایک بات ہوتی ہے، یا تو ان کا اپنا اوپینین ہوتا ہے، یا پھر اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے ان کو یہ، یا الہام کے ذریعے ان کو یہ بتایا گیا ہوتا ہے کہ آپ اس طرح سے کریں۔ تو اسی لیے صحابہ یہ پوچھتے تھے پہلے ان سے کہ یہ آپ کی اپنی ذاتی رائے ہے، یہ اللہ کا حکم ہے آپ کو؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ میری اپنی ذاتی رائے ہے۔ تو اس پر حباب رضی تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ اگر ایسا ہے تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری رائے یہ ہے کہ آپ یہاں نہیں بلکہ میدان کے کا جو مڈ پوائنٹ ہے اس سے آگے جا کے، یعنی کہ مڈ پوائنٹ کراس کرنے کے بعد جو سیکنڈ ہاف ہے میدان کا، وہاں پہ ہم قیام کریں۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ بدر کے تمام جو کنویں ہیں وہ ہمارے پیچھے آ جائیں گے، یعنی کہ ہم ان کنوؤں کو بلاک کر رہے ہوں گے تو وہ ہماری کسٹڈی میں آ جائیں گے، اور اس طرح سے ہمارے پاس پانی کی انف جو ہے کوانٹٹی ہو جائے گی، پانی کی فراوانی ہو جائے گی، اور دشمن جو ہے وہ ان کنوؤں کو استعمال نہیں کر سکے گا پانی کے استعمال کے لیے، یعنی کہ وہ جو اپنے ساتھ پانی لے کے آئے مشکیزیں اپنے، صرف ان پہ ڈپینڈ کرے گا۔ اور وی نو دیٹ کہ ظاہر ہے کہ پانی کی کمی جو ہے وہ جنگ میں ایک بڑی ویکنس بنتی ہے اگر پانی کم ہو جائے، رائٹ؟ سو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے یہ بہتر رائے پیش کی ہے۔ انہوں نے اس کو اکنالج کیا کہ جو ان کی صحابی کی رائے تھی وہ ویلڈ تھی، زیادہ وائز تھی۔ اور پھر ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سے فرمایا انہوں نے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حباب کی رائے پر آپ عمل کیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی رائے کو اپنایا۔ سو مسلمانوں نے تمام کنوؤں کو اپنے پیچھے کر لیا، رائٹ؟ اور جو چھوٹے کنویں تھے ان سے پانی نکال کر انہوں نے ایک بڑے کنویں میں جمع کیا جو بدر کا مین کنواں تھا اس میں، اور پھر یہ جو بڑا کنواں تھا بدر کا وہ اس فوج کے بالکل درمیان میں پلیس کیا گیا، یعنی کہ فوج کے جو خیمے تھے، فوجی خیمے، وہ اس مین کنویں کے ارد گرد لگائے گئے۔ اب بیسیکلی تمام کنویں جو تھے وہ مسلمانوں کے اب اختیار میں تھے، ان کے انڈر آ گئے تھے، رائٹ؟ تو اس طرح سے یہ حکمت عملی بیسٹ پاسبل ان کے لیے ثابت ہوئی۔ اب یہ واقعہ جو ہے ان بے شمار اگزامپلس میں سے ایک ہے جن سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ صحابہ سے مشورہ لیتے تھے اور ان کے مشوروں کو کنسیڈر بھی کرتے تھے، ان پہ عمل بھی کیا جاتا تھا، اور ان کے مشورے دینے پر وہ اپنی رائے بدل بھی لیتے تھے۔ سو اسلام میں شورا کا جو یہ کانسیپٹ ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور سیرہ میں ہمیں بار بار اس کی اگزامپل نظر آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ صحابہ کی رائے کو اہمیت دیتے تھے۔ اور اسی واقعے سے یہ بات بھی ہمیں پتہ چلتی ہے کہ کبھی کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ معاملات میں اپنی رائے اور ایکسپیرینس سے بھی معاملہ طے فرماتے تھے، اور جب بہتر رائے سامنے آتی تو فوراً اسے قبول فرما لیتے ہیں، یعنی کہ اس میں کوئی ایک وہ دیر واز نو لائک ہارڈ اینڈ فاسٹ کہ ان کو یہ ہو کہ میں پروفٹ، میں نبی ہوں اللہ تعالیٰ کا اور میں لیڈر ہوں تو میری رائے جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے، اٹس دا لاسٹ ورڈ۔ نہیں، ایسا نہیں تھا، بلکہ سب کو انکلوڈ کیا جاتا تھا، اور میرٹ بیس پہ، لائک دیر واز نو بائس انوالوڈ۔ اوکے، سو اب یہاں پہ جب مسلمانوں نے تمام چھوٹے کنوؤں کا پانی نکال کر بڑے کنویں میں جمع کر لیا، تب سعد بن معاذ نے یہ تجویز پیش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں نہ ہم آپ کے لیے ایک خاص خیمہ بنا دیں تاکہ آپ وہاں سے جنگ کا منظر دیکھ سکیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تجویز کو منظور فرمایا، اور صحابہ نے میدان بدر میں ایک ایسی جگہ منتخب کی کہ جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو
پورا جو ویو تھا نا میدان بدر کا وہ نظر آ رہا تھا. سو اس کا کافی فائدہ ہوا. آگے چل کر کے ہم یہ سیکھیں گے کہ کس طرح سے مطلب یہ صحابہ کی رائے تھی کہ جو لیڈر ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ایسی جگہ ہو کہ وہاں سے وہ سب کو آبزرو کر سکیں اور اسٹریٹجی بنا سکیں ایز اے لیڈر. تو ان کا وہ سینٹرل خیمہ تیار کیا گیا. اور اب 16 رمضان کی رات تھی اور قریش کا لشکر دور further like on the horizon you can see that they are coming in. نظر آنا شروع ہوا ان کا قریش کی آرمی نمودار ہوئی. سو now that is confirmed. سب کو معلوم ہو گیا کہ جنگ اب اگلی صبح ہو کر رہے گی کیونکہ army is approaching towards them. مسند امام احمد سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ساری رات جاگ کر گزاری، اللہ تعالیٰ سے دعا کی، لمبے سجدے کیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض فرمایا اللہ تعالیٰ سے کہ اے اللہ، اگر تو نے اس جماعت کو، اس گروہ کو، اس گروپ کو ہلاک کر دیا تو زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہ رہے گا. یہ الفاظ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ہارٹ فیلڈ دعا جس کو کہتے ہیں نا، گڑ گڑا کے وہ اللہ تعالیٰ سے سجدوں میں یہ دعائیں مانگ رہے تھے کہ یہ آرمی آ رہی ہے قریش کی اور جنگ ہے اگلی صبح، تو اگر مسلمان نہ بچ پائے، شکست ہو گئی، شہید ہو گئے، تو یا اللہ اس جماعت کے بعد زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں بچے گا. چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے، رائٹ؟ اسی لیے یہ دعا امت کی بقا کے لیے تھی کہ یہ امت کامیاب ہو. اور اسی رات کا جو درمیانی حصہ تھا اس میں ہلکی بارش ہونی شروع ہوئی. لوگوں نے اپنا سارا سامان سمیٹا، درختوں، جھاڑیوں یا اپنے خیموں میں، جہاں بس اپنے اونٹوں کے سایوں کے نیچے پناہ لی، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل دعا میں مصروف رہے ساری رات، یہاں تک کہ صبح ہو گئی. صبح صادق طلوع ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں، نماز کا وقت ہو گیا ہے. یوں رمضان کی 17ویں تاریخ شروع ہوئی، سیکنڈ ایئر آف ہجرہ. سو جنگ بدر کے دن کا آغاز ہوا. سو جو ماڈرن ہسٹورینز ہیں ان کے مطابق یہ 17 مارچ کا دن تھا اور جمعے کا دن تھا، رائٹ؟ سورہ انفال میں آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اس بارش کو اور نیند کو، دونوں کو اپنی طرف سے معجزہ قرار دیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب نیند نے تمہیں اپنی گرفت میں لے لیا، یہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے راحت تھی، ٹرانکولیٹی، اور اس نے تم پر آسمان سے پانی نازل کیا تاکہ تمہیں پاک کر دے، شیطان کی گندگی تم سے دھو دے اور تمہارے قدموں کو مضبوط کر دے. سبحان اللہ، رائٹ؟ جب بارش نہ ہو، کیونکہ ایک حکمت تھی اس بارش کا، دیر واز اے لائٹ رین، ہیوی ڈاؤن پور نہیں تھا. اور بارش کے بغیر صحرا کی جو ایک ریت کی کوالٹی مطلب کیسی ہوتی ہے، اس پہ چلنا مشکل ہوتا ہے، رائٹ؟ ڈرائی سینڈ ہوتی ہے اور پاؤں دھستے ہیں اس میں. اور اگر زیادہ بارش ہو جائے تو اس کیس میں کیا ہوتا ہے کہ جو ریت ہے وہ کیچڑ میں بن جاتی ہے اور وہ بھی بہت مشکل ہے اس پہ چلنا. مگر اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا کہ مسلمانوں کے حصے میں اتنی بارش ہوئی، یعنی کہ جہاں پہ ان کا پڑاؤ تھا، مسلم آرمی نے جہاں سے لڑنا تھا، جو ان کی سائڈ کا ایریا تھا، وہاں پہ صرف ایک یو کین سے دا رائٹ اماؤنٹ آف رین، جس سے ریت جو تھی وہ فرم ہو گئی کہ جس پہ قدم جم سکیں، چلنا آسان ہو، کہ نہ ڈھیلی کہ اس پہ پاؤں دھسیں اور نہ ہی کیچڑ کہ پاؤں پھنس جائیں اس میں. ایگزیکٹ بالکل صحیح فرم ریت ہوگی، اتنی بارش تھی. دس از میریکل، دس از اے ہیلپ فرام اللہ سبحانہ وتعالیٰ. پھر مسند امام احمد میں روایت ہے کہ علی رضی تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر تم ہمیں شب بدر کے وقت دیکھ سکتے تو ہر شخص گہری نیند سویا ہوا تھا سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، جو ایک درخت کے پیچھے کھڑے نماز اور دعا میں مصروف تھے یہاں تک کہ صبح ہو گئی. تو دیکھیے کہ یہ ان اٹس سیلف ایک معجزہ تھا کہ ایک تو بارش ہونا،
اور بارش کے ساتھ ساتھ مسلمانوں پہ نیند طاری ہونا، رائٹ؟ کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ جب کوئی بہت ہی میجر ایگزام ہو آپ کا نیکسٹ ڈے، یا کوئی پریشانی ہو، کسی مشکل ٹائم سے آپ گزر رہے ہوں، تو آپ کی نیند اڑ جاتی ہے، رائٹ؟ اور آپ ساری ساری رات جو ہے وہ جاگ کے گزار دیتے ہیں، اور پھر نیکسٹ ڈے آپ فریش بھی نہیں ہوتے ہیں، رائٹ؟ تو سوچیے کہ جنگ سے، یعنی کہ نیکسٹ ڈے جنگ نظر آ رہی ہے، ایک بڑا امتحان ہے، اور اس سے ایک رات پہلے کہ وہ نروسنس ہونا، انگزائٹی ہونا، دیٹ واز نیچرل، کہ اس میں لوگ سو نہ پاتے، رائٹ؟ لیکن صحابہ جو تھے وہ گہری نیند سوئے، یہ اللہ کی طرف سے ان کی مدد تھی، ایک نعمت تھی، ایک سکون تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں سورہ انفال کی آیت نمبر 11 میں فرمایا ہے۔ اور قریش کی حالت اس کے بالکل اپوزٹ تھی، وہ فکر، خوف، بے چینی میں تھے، نیند سے محروم۔ اور اصل حقیقت بھی یہی ہے کہ جس سے اللہ کی مدد حاصل ہو، اسے کوئی مغلوب نہیں کر سکتا، اسے کوئی ڈومینیٹ نہیں کر سکتا، اس پہ ڈومینیٹ نہیں کر سکتا۔ اور کچھ روایات میں یہ بھی ہے کہ قریش کی جانب، یعنی کہ ان کی سائڈ پہ، دو اٹس اے ویک حدیث بٹ اٹس مینشنڈ ان فیو بکس آف حدیث، کہ قریش کی سائڈ پہ جو بارش تھی وہ بہت تیز تھی، زیادہ بارش ہوئی تھی، کہ جس کی وجہ سے ان کی سائڈ پہ کیچڑ ہو گیا تھا، ان کے لیے ذرا سچویشن اور مشکل ہو گئی تھی۔ اور پھر آپ یہ بھی دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہونے کے باوجود اپنی امت کے لیے انتہائی فکر مند تھے، ان کی بقا کے لیے، ان کی کامیابی کے لیے، ایک لیڈر کی حیثیت سے پوری رات سجدے میں اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتے رہے، امت کے لیے کامیابی مانگتے رہے۔ طبرانی میں روایت ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے کبھی کسی کو اتنی عاجزی سے دعا کرتے نہیں دیکھا جتنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کی رات کی تھی۔ اب کوشچن از کہ کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات سوئے نہیں؟ تو ابن کثیر فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہلکی سی نیند، یعنی اونگ آئی، اسی اونگ میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خواب دکھایا۔ یہ خواب قرآن میں مینشنڈ ہے کہ اور یاد کرو جب اللہ نے تمہیں تمہارے خواب میں دشمنوں کو تھوڑا دکھایا، یہ سورہ انفال کی آیت نمبر 43 ہے، کہ اگر وہ تمہیں ان کی اصل تعداد دکھا دیتا، یعنی کہ کم ان کی جو تھی تعداد دکھائی، کہ اگر وہ تمہیں ان کی اصل تعداد دکھا دیتا تو تم ہمت ہار جاتے اور آپس میں اختلاف کرتے، مگر اللہ نے تمہیں محفوظ رکھا۔ یہ تھوڑا دکھانا مس انفارمیشن نہیں تھی، بلکہ اللہ تعالیٰ ہر کام ایک صحیح طریقے سے حکمت سے کرتا ہے، وی نو آل نو دیٹ، رائٹ؟ اگر قریش کی فار ایگزامپل یہ فوج کی تعداد 1000 تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں اس کا ایک حصہ دیکھا، مے بی 100 لوگ دیکھے یا 300 دیکھے یا جتنے بھی، یعنی کہ ایک پورشن دیکھا فوج کا، تو یہ ٹھیک اور سچ تھا، یہ جھوٹ یا غلط فہمی نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمن کو کم دکھایا تاکہ آپ کے دل کو تسکین پہنچے، اطمینان، حوصلہ پیدا ہو۔ اور یہی اللہ کی رحمت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے جب اٹھے تو بہت ہوپ فل تھے، کانفیڈنٹ محسوس کر رہے تھے، ایک پازیٹیوٹی تھی اراؤنڈ ہیم اس خواب کی وجہ سے۔ اور جب سورج طلوع ہوا، صبح ہوئی اور مسلمانوں نے نماز فجر ادا کر لی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی صف بندی، یعنی ان کی روز آرگنائز کرنی شروع کی، اور یہ آج سے پہلے تک ایسا کبھی بھی کسی بھی عربس کی جنگ میں نہیں ہوا تھا۔ عربوں کا یہ طریقہ نہیں تھا جنگ لڑنے کا، جس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس جنگ میں آرمی کو تیار کر رہے تھے، فوج کو۔ یہ ایک نیا ٹیکٹک اختیار کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو عربوں کے ہاں پہلے کبھی استعمال نہیں ہوا تھا۔ ان کے ہاں وہی پرانی جنگی حکمت عملی استعمال ہوتی تھی، جس کو کہا جاتا ہے الکرہ والفرہ، یعنی حملہ اور پیچھے ہٹنا، پھر حملہ اور پھر پیچھے ہٹنا، پھر حملہ پھر پیچھے ہٹنا، یعنی کہ دشمن پر تیزی سے چڑھائی کرنا، پھر واپس آ کر سنبھلنا،
پھر دوبارہ اٹیک کرنا، پھر واپس اپنی فوج کی طرف آنا۔ تو یہ طریقہ تھا عربوں کا، لیکن یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نیا یہ سسٹم سٹارٹ کیا، آرگنائز کرنے کا آرمی کو، نیا طریقہ اپنایا جو کہ آج تک ہم دیکھتے ہیں جنگوں میں ہوتا ہے۔ یعنی کہ جسے ہم کہتے ہیں نا کہ روز، فوج کی روز تیار کرنا، بٹالینز، بٹالین کو آرگنائز کرنا رو بائی رو، جو کہ آج ہمیں نظر آتا ہے فوجوں میں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس انداز کی طرف قرآن میں اشارہ فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ صف کی آیت نمبر 4 میں، بے شک اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو اس کی راہ میں صف باندھ کر ایسے لڑتے ہیں جیسے ایک مضبوط دیوار ہوں، کیونکہ رو آفٹر رو بالکل ایک وال کی طرح نظر آتی ہے دور سے۔ اور یہ آرگنائزیشن عربوں کے لیے بالکل ایک نئی چیز تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکمت اور یہ تدبیر خود سکھائی۔ اور وی نو دیٹ کہ جنگ بدر میں مسلمانوں کے پاس مکمل اسلحہ نہیں تھا، کچھ کے پاس نیزے تھے، تلواریں تھیں، تیر کمان تھیں، اور کچھ بالکل خالی ہاتھ تھے۔ پھر بھی انہوں نے جتنی تیاری ممکن تھی اسی کے مطابق صفیں اپنی جما لیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سوچیے کہ کسی ملٹری ٹریننگ کے ذریعے سے یہ نہیں سکھایا تھا، بلکہ خود وحی اور الہام کے ذریعے یہ جنگی جو ٹیکٹکس ہیں، بصیرہ، ویژن، فہم، یہ دیا تھا۔ اور یہی ملٹری آرگنائزیشن بعد کی جنگوں میں مسلمانوں کی فتح اور ان کی جو اسٹرینتھ کا باعث بنی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوں کے درمیان وہ واک کر رہے تھے تاکہ اسٹریٹن اپ کریں، صفوں کو سیدھی کریں، بالکل اسٹریٹ روز ہوں، بالکل اسی طرح جیسے نماز میں صفیں باندھی جاتی ہیں، سیدھی کی جاتی ہیں، جیسا نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفیں سیدھی کرواتے تھے، اسی طرح جنگ میں بھی آپ صفیں سیدھی کرا رہے تھے، کہ گویا کہ جیسے جنگ لڑنا اٹس اے فارم آف عبادہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک سٹک تھی جس کی مدد سے وہ اس چھڑی کی مدد سے وہ صحابی کو اشارہ کرتے تھے کہ آگے موو کریں یا پیچھے موو کریں تاکہ رو سیدھی ہو جائے، بالکل برابر اور سیدھی ہو۔ تو ایک صحابی سواد جن کا نام تھا، وہ صف سے ذرا آگے نکلے ہوئے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسٹک تھی ان کے پاس، اس اسٹک کو سواد رضی اللہ عنہ کے پیٹ پر ہلکا سا ایسے ٹچ کیا اور فرمایا کہ اے سواد صف میں سیدھے ہو جاؤ۔ سواد رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ نے مجھے بلا وجہ چھڑی جو ہے وہ چبھو دی، یعنی کہ آپ نے مجھے ہرٹ کیا، حالانکہ اللہ نے آپ کو عدل اور انصاف کے ساتھ بھیجا ہے، لہٰذا مجھے آپ سے انصاف چاہیے، یعنی کہ قصاص چاہیے۔ یہ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو ان کے ہاتھ میں اسٹک تھی وہ فوراً نیچے گرا دی اور اپنی قمیض اٹھائی، جو انہوں نے پہنا تھا جبہ، وہ اوپر کیا، اور انہوں نے فرمایا کہ یہ رہا میرا پیٹ، لو مجھ سے قصاص لے لو، یعنی کہ تم بھی یو کین ہٹ می بیک۔ اینڈ سبحان اللہ، یہ دیکھیے کہ ایک نبی ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انصاف، کہ ذرا برتی بھر ایگو نہیں ہے، اپنے نفس پہ قابو ہے، عاجزی ہے، عدل ہے۔ تو سواد رضی اللہ عنہ آگے بڑھے، اور آگے بڑھ کر انہوں نے چھڑی، وہ اسٹک اٹھا کے ان کو لگانے کی بجائے آگے بڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لپٹ گئے اور ان کے پیٹ پر بوسہ دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سواد، یہ تم نے کیا کیا؟ سواد رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم کس حال میں ہیں، ممکن ہے کہ میں آج شہید ہو جاؤں، میں چاہتا تھا کہ میری زندگی کی جو یہ آخری وقت ہے، میری زندگی کا آخری وقت، آخری حالت ایسی ہو کہ میرا جسم آپ کے جسم مبارک سے چھو جائے۔ سبحان اللہ، یہ دیکھیے یہ محبت صحابہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ بہانہ ڈھونڈتے تھے کہ جنگ بدر میں اگر میں شہید ہو گیا تو یہ میری ایک جو آخری وقت میں یہ میری آپ کے ساتھ اس طرح سے یہ گڈ میموری جو ہے یہ رہ جائے۔ یہ صحابی جنگ بدر میں شہید نہیں ہوئے، لیکن ان کی آپ نیت کا حسن دیکھیں، محبت دیکھیں، کہ یہ ایک مثال ہے، یہ سب کے لیے ایک مثال بن گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے اسی وقت اللہ تعالیٰ سے برکت کی دعا فرمائی۔
سو سبحان اللہ، یہ ہم لرن کر رہے ہیں سیرہ کے یہ چھوٹے چھوٹے واقعات اس طرح کے، رائٹ. اور اس واقعے سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو ہے وہ حقوق، فرائض اور ظلم کے معاملات میں سب برابر ہیں، نہ کوئی بڑا نہ کوئی چھوٹا ہے، نہ کوئی لیڈر نہ کوئی سبارڈینیٹ. اللہ کی شریعت کے سب ایکولی تابع ہیں. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فرمایا تھا کہ ہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو، تم لے لو اپنا قصاص، مجھے تمہیں بغیر وجہ نہیں اس طرح اسٹک سے چھونا چاہیے تھا. تو یہی ہے انصاف کا سٹینڈرڈ جو ہمیں ہمارے پیارے نبی نے دیا صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور جس نے اسلام کو دنیا کی لیڈرشپ عطا کی تھی. اسی انصاف نے اس دین میں حاکم اور محکوم، لیڈر اور جو سبارڈینیٹس ہیں اس کے، وہ سب کے سب اللہ کے سامنے ایک برابر ہیں. Okay, let's end over here. With that note, inshallah, I will see you all next Monday. انشاءاللہ. اینڈ آئی واز تھنکنگ کہ نیکسٹ منڈے ہم کلاس اپنی جو یہ لرننگ ہے وہ ہاف کریں گے، ہاف سیشن میں، اور کویشچن آنسر سیشن اور ڈسکشن پہ کریں گے، کیونکہ اٹس بین اے وائل کہ اس طرح سے ہماری گروپ ڈسکشن ہوئی ہو ریگارڈنگ سیرہ. انشاءاللہ. سو آئی ول اینڈ اوور ہیئر. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ. Okay.